Bismillahirrahmanirrahim. This video is made by Legal Concept CSS PMS and Law. ہمارے سبجیکٹ اسلامک جورسپروڈنس میں جو ٹاپک ہم نے آج کور کرنے ہیں وہ ہیں، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں آج کے، وہ ہیں ٹو نو اباؤٹ دی انٹروڈکشن آف اسلامک جورسپروڈنس. ہم نے اسلامک جورسپروڈنس کا انٹروڈکشن پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلامک لا اور ڈیوائن لا میں فرق دیکھنا ہے. اجتہاد کیا ہوتا ہے، اصول الفقہ کیا ہوتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سورسز آف اسلامک جورسپروڈنس اور سورسز کے ساتھ اندر ہم اس کے سورسز میں مقاصد شریعہ بھی ڈسکس کریں گے. چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جورسپروڈنس بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے. جورسپروڈنس کا ورڈ لیٹن کے ورڈ جورسپروڈنشیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نالج آف لا، یعنی کہ قانون کا علم. اور جب ہم اسلامک جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں تب اس کا مطلب بنتا ہے نالج آف اسلامک لا یا پرنسپلز آف اسلامک لا. مطلب اسلامک لا، شریعت کے جو قوانین ہیں اس کا علم، اس کو کیا کہتے ہیں، اسے ہم اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں. اس میں اسلامک لا اور ڈیوائن لا میں پھر کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈیوائن لا دیکھتے ہیں. ڈیوائن لا جسے ہم شریعہ بھی کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے. اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، کوتاہی یا کوئی ایرر کا گمان نہیں ہوتا. ہمارا یقین ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی اس کے اندر، یا جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ ایرر فری ہے. اس کے اندر یہ سوچنا کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے یا کوتاہی ہے، یہ کفر تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئی ہے، جو چیز خدا کی طرف سے آئی ہے، ڈیوائن لا ہے نا، جو چیز اللہ کی طرف سے آیا ہے، خدا کی طرف سے آئی ہے، اسے ایز اٹ از کوٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر انسانی ذہن یا سوچ کی دخل ممنوع ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ڈیوائن لا میں پھر آ جاتا ہے قرآن اور سنہ. قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سنہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے، جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے قرآن کے پیرالل ایک چیز قائم کی، سنت قائم کی، جسے ڈیوائن لا کہتے ہیں. پیغمبر خود کچھ بھی نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اس لیے یہ بھی ڈیوائن لا کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے. ایرر فری ہوتی ہے یہ. تو شریعہ کی ہم ایک بیسک سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. شریعہ مینز دی ڈیوائن لا وچ از ریویلڈ فرام دی ہولی قرآن اینڈ سنہ. ایز ڈیوائن لا از فرام گاڈ یا ایز ڈیوائن لا از فرام اللہ، so it is considered perfect, immutable and is not subject to change. It contains no error. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں اسلامک لا کی طرف. اسلامک لا کیا ہوتا ہے؟ اسلامک لا جسے ہم فقہ بھی کہتے ہیں، فقہ بھی کہتے ہیں، یہ ڈیوائن لا سے ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے. ڈیوائن لا کون سا ہوتا ہے؟ قرآن اور سنہ، یعنی کہ قرآن اور سنہ سے ڈرائیوڈ لا جون سا ہوگا، اخذ کیا گیا ہوگا، جو قیاس کے تھرو، اینالوجی کے تھرو، جو علماء اکرام ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اپنی ذہن کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، لاجیکلی ایک سلیوشن ڈرائیو کرتے ہیں نیو ایشو کا، اسے اسلامک لا کہا جاتا ہے. یہ ڈرائیوڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کی انٹلیکٹ استعمال ہوتی ہے، سوچ استعمال ہوتی ہے، عقل استعمال ہوتی ہے. انسان اپنی عقل کے مطابق، ایک اسلامک اسکالر، کوالیفائڈ اسلامک اسکالر، اپنی سوچ کے مطابق ڈیوائن لا کے اندر سے، قرآن اور سنت کے اندر سے نیو ایشو کا، جو نئے آنے والے ایشوز ہوتے ہیں، جن کا پہلے قرآن یا سنت میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہوتا، ان پرنسپل سے جو قرآن کے اندر موجود ہیں، یا جو پہلے قوانین بن چکے ہیں سنت کے اندر یا احادیث کے اندر موجود ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے ایشو کا جو سلیوشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے اسلامک لا کہتے ہیں. کیونکہ وہ ڈرائیوڈ ہوتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کی عقل، انسان کے نالج کے تھرو سے نکالا گیا ہوتا ہے. اس کے اندر چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایررز بھی ہوں،
وہ ڈیفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہیں، دو اسکالرز ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، دونوں ہی کوالیفائڈ ہیں، اور دونوں کے جون سے دلائل ہیں وہ پختہ ہیں، تو لیکن دونوں جون سے ہیں وہ اپوزٹ یا پھر ایک دوسرے سے کانفلکٹ جو آپس میں ٹکراتے ہیں، جو سلوشنز آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایسے سلوشنز دے رہے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ان میں ایرر پائے جاتے ہیں. تو جب ان کے آپس میں ان کی رائے مختلف ہوگی، ان کا سلوشن، ان کا جو فتویٰ ہوگا وہ مختلف ہوگا، تو ظاہری بات ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ڈفرینٹ مکاتب الفکر کو جنم دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ایز ہیومن انٹلیکٹ از یوز سو اٹ میں کنٹین ایررز اور بی ڈیفیکٹیو. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اس کے اندر ہیومن انٹلیکٹ، انسانی سوچ، کیونکہ وہ منطق استعمال کرتے ہوئے، لاجیکل ریزننگ استعمال کرتے ہوئے نیو ایشو کا سلوشن ڈرائیو کرتے ہیں. کہاں سے؟ قرآن اور سنہ سے، ڈیوائن لا سے. سو اس کے اندر ایررز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈیفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. جبکہ ایک ڈیوائن لا وہ اس کے اندر بالکل ایرر کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈیفیکٹیو ہو سکتا ہے. چینج آف ڈفرینٹ اوپینینز میں لیڈ ٹو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ مختلف علماء اکرام کی ڈفرینٹ تھاٹ کی بنیاد پہ، یا ڈفرینٹ سلوشن دینے کی، یا ان کے سلوشن آپس میں ٹکراؤ کرنے کی بنیاد پہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس جنم لیتے ہیں. اٹ از چیلنجیبل. انسانی ظاہر ہے انسانی سوچ کے تھرو بنایا گیا تو یہ چیلنجیبل ہے، جبکہ ڈیوائن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ میں ہیو کنفلکٹ آن این ایشو. فار ایگزامپل اس میں حنفی اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے، یا پھر حنبلی اسکول آف تھاٹ، جعفری اور مالکی، اس طرح کے باقی اسکول آف تھاٹس آ جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے. اجتہاد بیسیکلی لاجیکل لیگل ریزننگ کو اجتہاد کہتے ہیں. لاجیکل لیگل ریزننگ یعنی کہ منطق کو استعمال کرتے ہوئے، لاجک کو استعمال کرتے ہوئے، عقل کو، انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو علماء اکرامز ہیں، جو کوالیفائڈ اسکالرز ہیں، وہ ایک ایشو کا جب سلوشن ڈرائیو کرتے ہیں، وہ جو پروسیس ہوتا ہے تھرو آؤٹ، وہ جو پروسیس استعمال ہو رہا ہوتا ہے. مطلب جیسا کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے یا کوئی چیز اخذ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ قوانین بناتے ہیں. اس قوانین، پھر ایک اسکالر ہوتا ہے، وہ کچھ قوانین بناتا ہے جن قوانین کو اصول الفقہ کہا جاتا ہے. وہ قوانین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ ایک تھرو آؤٹ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. وہ تمام جو پروسیس ہوتا ہے جس سے گزرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اجتہاد کہتے ہیں. ہیومن انٹلیکٹ از یوز ٹو ڈیولپ اسلامک لا. جو ہیومن انٹلیکٹ ہے وہ اسلامک لا کے ڈیولپ ہونے میں بنیادی عنصر ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اینڈ دی پروسیس یوز ٹو اپلائی انڈیپینڈنٹ ریزننگ بائی اے کوالیفائڈ ریلیجیس اسکالر بائی یوزنگ اصول فقہ از کالڈ اجتہاد. کہ وہ پروسیس جو ایک کوالیفائڈ ریلیجیس اسکالر اپناتا ہے، کس چیز کے لیے؟ انڈیپینڈنٹ اپنی ایک ریزننگ بیان کرنے کے لیے، کسی ایشو کا، نیو ایشو کا سلوشن نکالنے کے لیے جس کا پہلے قرآن اور سنہ میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا سلوشن نکالنے کے لیے وہ تمام پروسیس، وہ سارے پروسیس جس سے وہ گزرتا ہے، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے. اور جو شخص اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، جو مسلم اسکالر اجتہاد کر رہا ہوتا ہے، اسے مجتہد کہا جاتا ہے. اجتہاد is basically the process used to drive Islamic law from divine law by using اصول الفقہ by a qualified religious scholar. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اصول الفقہ کیا ہوتے ہیں، اصول الفقہ کیا ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ میتھڈولوجی، وہ اصول، وہ پرنسپل جن کو بنیاد رکھ کے جن کی بنیاد بنائی جاتی کہ ان اصولوں کے اوپر جو چیز پوری اترے گی وہی سلوشن بنے گا. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم کیمسٹری کے اندر جیسے فارمولے بنتے تھے، تو کیمسٹری کے اندر فارمولہ بناتے ہوئے وہ بیلنس رکھتے ہیں، ایک ترتیب رکھی جاتی ہے کہ جو چیزیں ریئیکشن کر رہی ہوں گی وہی مل کے پھر پروڈکٹ بنائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ریئیکشن کے اندر جو چیز ہے ہی نہیں وہ پروڈکٹ کے اندر آ جائے گی. اصول الفقہ وہ میتھڈولوجی ہے، وہ پرنسپلز ہیں جسے یوز کرتے ہوئے جو اسلامک اسکالر ہوتا ہے
جو مفتی ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے یا آپ کہہ لیں نیو ایشو کا سلوشن ڈرائیو کرتا ہے ڈیوائن لا سے، شریعہ سے، قرآن اور سنہ سے۔ اصول الفقہ از دی میتھڈولوجی یوز ٹو ڈرائیو اسلامک لا، فقہ فرام دی ڈیوائن لا شریعہ تھرو ہیومن انٹلیکٹ، وہ اپنی سوچ یعنی کہ لاجک استعمال کرتے ہوئے، انٹلیکٹ اپنی استعمال کرتے ہوئے، منطق استعمال کرتے ہوئے وہ میتھڈولوجی جو یوز کرتا ہے نا، اس میتھڈولوجی کو، اس میتھڈ کو اصول الفقہ کہتے ہیں، جبکہ وہ پروسیس، وہ سارا پروسیس جس پروسیس کے تھرو وہ گزرا ہوتا ہے اس پروسیس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس سورسز آف اسلامک لا آ جاتے ہیں۔ سورسز آف اسلامک لا کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز۔ پرائمری سورسز میں کیا ہے؟ پرائمری سورسز انکلیوڈ قرآن اینڈ سنہ۔ پرائمری سورسز میں قرآن اور سنہ آ جاتے ہیں، آگے ہم انہیں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اور سیکنڈری سورسز میں کیا آ جاتا ہے؟ سیکنڈری سورسز میں اجماع، کنسنسس آف اوپینین بھی جسے کہا جاتا ہے، قیاس جسے انگلش میں انالوجی کہا جاتا ہے، استثناء، جیورسٹک پریفرنس، استثباء اور اباحہ، پریزمپشن آف کنٹینیوٹی، مسئلہ مرسلہ، ایکسٹینڈڈ انالوجی، قوال صحابی، اوپینین آف کمپینین، سعد الدری، بلاکنگ دی لیگل مینس ٹو این اللیگل اینڈ، عرف، کسٹم۔ یہ 10 بیسیکلی سورسز آف اسلامک لا ہیں، لیکن اس کے اندر مختلف مکاتب الفکر کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نظریات مختلف ہیں۔ جیسے اہل حدیث کے نزدیک قرآن اینڈ سنہ از دی اونلی سورس آف اسلامک لا، جبکہ جو جیسے کہ ہم برِ صغیر کے رہنے والے ہیں، برِ صغیر میں زیادہ تر حنفی اسکول آف تھاٹ رائج ہے۔ حنفی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس پرائمری سورسز میں آتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ مالکی، شافعی، حنبلی ان کے مطابق جو ان سے ہیں قرآن اور سنہ پرائمری سورسز ہیں، اور باقی تمام یہ جو پیچھے باقی 8 بچتے ہیں، یعنی کہ اجماع سے لے کے قیاس، استثناء، استثباء، مرسلہ، اقوال صحابی، سعد الدری، عرف، یہ تمام جو ان سے 8 ہیں یہ سیکنڈری سورس آف لا ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی۔ اس سے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ دی قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، ہولی بک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن کے اندر جنرل پرنسپل دیے گئے ہیں۔ قرآن کے اندر تقریباً صرف 600 آیات ایسی ہیں، 650 آیات، جن کے اندر اسلامی قوانین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید کے اندر ہدایت کی گئی ہے، ہدایت کی باتیں اور حقایات کی باتیں، حکمت کی باتیں کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید بیسیکلی جنرل پرنسپل پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کے قوانین کن بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ کسی بھی مین اسپیکٹ پہ، کسی بھی ایک اسپیکٹ پہ ایک ڈیٹیلڈ یا پھر انٹرپریٹڈ الیبوریٹڈ چیز یا الیبوریٹڈ ڈیٹیل نہیں دیتا کسی بھی ٹاپک کے اوپر، کسی بھی اسپیکٹ کے اوپر۔ ڈیٹیلز رولز ور لیفٹ ٹو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ہاں، ڈیٹیل جو ان سے رولز ہیں وہ بعد میں ہمارے پاس ہمیں ملتے ہیں احادیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو انہوں نے فرمایا اس سے۔ سو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے اپنی سنت کو بھی ایز اے پیرالل سورس آف اسلامک لا ڈیولپ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنے احکامات سے، اپنے قول سے قرآن مجید کی تشریح کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس زمانے میں، اس دور میں، اس ٹائم جتنی مشکلات تھیں، جو ایشوز تھے، ان کے سلوشن بتائے۔ اب ہم انہی سلوشن کو بیس رکھتے ہوئے انہی سے اخذ کرتے ہیں آگے، جو ہم پڑھیں گے قیاس کے اندر بھی ہم کیسے سلوشن اخذ کیا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس سنہ آ جاتی ہے۔ سنہ کی جیسا کہ بات ہوگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے یا کر کے دکھایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی گئی اور آپ نے اس کے اوپر مسرت یا ایگریڈنس کا اظہار کیا، اپروول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذات خود ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے قرآن کی، الیبوریشن آف قرآن کی تشریح ہے بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے۔ آگے ہمارے پاس اجماع آ جاتا ہے۔ اجماع سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قیاس کیا ہوتا ہے۔ قیاس ایک
قیاس ایک ایکسٹینشن ہے ایگزسٹنگ رول کی، تاکہ ہم ایک نیو رول بنا سکیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اس ٹائم کے دور کے یا قرآن اور سنہ کے اندر ہر چیز ایلیبوریٹڈ بیان نہیں کی گئی. آج کے ایشوز نئے دور حاضر میں نئے ایشوز ہیں، ان کا سولوشن ہمیں قرآن اور سنہ سے ڈائریکٹلی نہیں ملتا. تو علماء کرام کیا کرتے ہیں، وہ ایک چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے کہ اس سے ملتی جلتی چیز جو ہمارے پاس آ جاتی، جو ایشو ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ایشو کیا ہمیں قرآن اور سنہ میں یا احادیث کے اندر کوئی ملتا ہے. جیسا کہ آئس ہے، ہیروئن ہے، ان کا ذکر اب قرآن مجید میں یا سنہ میں کہیں نہیں آیا. کیوں یہ نیو ایشوز ہیں، پہلے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. ایسا کوئی نشہ تھا ہی نہیں آئس اور ہیروئن جیسا. یہ نیو انوینشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو علماء کرام نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ اس سے ملتا جلتا نشہ ہے شراب کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو انہوں نے اس کے اندر سے ایک انڈر لائن کاز وجہ ڈھونڈی کہ اچھا شراب نہ کی گئی ہے، اسے حرام کیا گیا اسلام کے اندر، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی انڈر لائن کاز کیا ہے، اس کی باعث کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ شراب کو حرام کیا گیا. تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ شراب کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کیونکہ یہ انسانی عقل کے اوپر اثر ڈالتی ہے، انسانی عقل کو زائل کر دیتی ہے، اسے پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کے اندر سمجھ بوجھ کو ختم کر دیتی ہے. اس چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے ہیروئن اور آئس کو بھی حرام قرار دے دیا. قیاس کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ علماء کرام ایک آلریڈی ایشو جس کا ہمارے پاس اسلام میں قرآن اور سنہ کے اندر سولوشن موجود ہوتا ہے، ایک آلریڈی ایشو جس کا ہمارے پاس سولوشن قرآن اور سنہ میں موجود ہوتا ہے، اس کی انڈر لائن کاز نکالتے ہیں، اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے اسے یا تو جائز کر دیا گیا یا اسے حرام کر دیا گیا، کہ اس کے پیچھے کیا بنیادی چیز تھی کہ اسے حلال کر دیا گیا، یا اس کے پیچھے کیا بنیادی، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا. قیاس اصل میں منطق کا نام ہے کہ لاجک استعمال کرتے ہوئے کہ اس کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو جو سولوشن اے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایشو اے کا سولوشن ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سولوشن نکلا ہے اس کے اندر اسے جو اے چیز تھی یا اے ایشو تھا اسے حلال کر دیا گیا، یا ایشو اے یا پرابلم اے جو سی تھی اس کے پیچھے اندر کیا وجہ تھی، جو سولوشن اس کے اندر آیا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا. انڈر لائن کاز کیا ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ وجہ کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ملتے جلتے، جیسے کہ ہم نے ہیروئن اور آئس کی بات کی، وائن کے ساتھ کمپیریزن کیا اس کا، تو وہ انڈر لائن کاز باس نکالتے ہیں انسانی انٹلیکٹ استعمال کرتے ہوئے، لاجک استعمال کرتے ہوئے. Basically, jurists try to find out an underlying cause of an existing rule and then extend it to a new situation. For example, we have two issues, issue A and issue B. Issue A کا solution قرآن اور سنہ میں موجود ہے، لیکن issue B is a new issue. اس کا issue B کا solution ہمارے پاس قرآن اور سنہ میں نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو علماء کرام کیا کریں گے کہ ایشو اے کا دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اسے قرآن اگر اسے حرام کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا. جیسے کہ وائن کی بات کریں تو انسانی عقل کو کھا جاتی، اس وجہ سے اسے قرآن نے حرام قرار دے دیا، یا اسلامک لاء نے اسے حرام قرار دے دی. تو اس سے بنیاد رکھتے ہوئے کیونکہ آئس اور ہیروئن بھی انسانی عقل کو کھا جاتی ہے، سو اس وجہ سے اسے آئس اور ہیروئن کو بھی حرام قرار دے دیا. آگے اس سے آگے ہمارے پاس اجماع یعنی کہ کنسنسس آف اوپینین، یعنی کہ کسی ایک اوپینین کے اوپر تمام کا اتفاق کر لینا. جب قیاس بنایا جاتا ہے نا، جب قیاس کیا جاتا ہے، ایک نیو ایشو کا نیو سولوشن ڈرائیو کیا جاتا ہے اسلامک لا ڈیوائن لا سے، قرآن اور سنہ سے، تو علماء حاضر وقت، اس وقت میں جتنے علماء اکرام ہوں گے، اسلامک اسکالرز ہوں گے، اگر وہ تمام کے تمام اس سولوشن کے اوپر ایگریڈ ہو جائیں، اپرووڈ ہو جائیں کہ ہم اسے اپروول دیتے ہیں، یا اس وقت کے تمام جو علماء اکرام ہیں، اسلامک اسکالرز ہیں، وہ اس کا سولوشن کے اوپر ایگریڈ ہو جائیں، ایک ہی سولوشن کے اوپر متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے اجماع کہہ دیا جاتا ہے. یعنی کہ اجماع جمع کا صیغہ ہے، مطلب جمع سے نکلا ہے کہ اس قیاس کے اوپر، اس سولوشن کے اوپر اس وقت کے تمام علماء اکرام، تمام اسلامک اسکالرز اس کے اوپر متفق ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اسے اجماع کہا جاتا ہے. If all the jurists, qualified jurists of one time agree on a certain issue after ijtihad, legal reasoning is called ijma and then become a binding rule. اور جب وہ اس وقت کے تمام علماء کرام، اسلامک اسکالر ایک مسئلے کے اوپر، اس کے سولوشن کے اوپر
ایگریڈ ہو جائیں گے پھر وہ بائنڈنگ بن جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا بائنڈنگ نہیں ہے جسے ہم چیلنج نہیں کر سکتے. بعد میں آنے والے وقت میں اگر کوئی اسے چیلنج کر دیتا ہے، اسے آنے والے لوگ جو علماء اکرام ہوتے ہیں، کوالیفائڈ جورسٹ ہوتے ہیں، وہ حالات بدلنے کے ساتھ اکثر ہوتا ہے نا کہ اس کا نیچر بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو پہلے رول ہوتا ہے اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہوتا، تو اس کی نیچر بدلنے کے ساتھ پھر آنے والے جب جورسٹ ہوتے ہیں وہ اسے چیلنج کرتے ہیں اور اپنے دلائل سامنے رکھتے ہوئے اس کی نیچر چینج کر دیتے ہیں. اس کا جو سلوشن ہے، سلوشن کی نیچر چینج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہیومن انٹلیکٹ استعمال ہوئی ہے، سو اس میں ایررز بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیلنجیبل بھی ہے، ہم اوپر اسلامک لا میں پڑھ چکے ہیں. جبکہ ڈیوائن لا از ناٹ چیلنجیبل، از ایرر فری اور امیوٹیبل. However, it is challengeable and its binding nature may be overruled by subsequent jurists with similar condition. جیسا کہ ہم نے کہا کہ بعد میں آنے والے جو ان سے جورسٹ ہیں وہ اسے چیلنج کر سکتے ہیں یا اسے اوور رول کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ نوٹ رہ گیا تھا ہمارا نوٹ. Qiyas is an individual interpretation of a rule, whereas the ijma is the interpretation of a rule through the consensus of all the jurists of one time. یہاں پہ وہ نوٹ میں کیا بتاتا ہے ہمیں کہ قیاس جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی، واحد اسکالر جو سا ہوگا، اسلامک اسکالر، اس واحد بندے کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، اس نے جو اخذ کیا ہوگا، سلوشن نکالا ہوگا، وہ ہے. جبکہ اجماع کیا ہے کہ اس سلوشن کے اوپر علماء وقت، اس وقت کے تمام علماء اکرام کنسنسس ہو جائیں، اس کے اوپر اپنا اتفاق کر لیں، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اسی سلوشن کے اوپر اس کو حامی دے دیں، تو اسے اجماع کہا جائے گا. سو اس سے مضبوط چیز بن جاتی ہے کہ اجماع اس وقت کے تمام علماء اکرام اس چیز کے اوپر ایگریڈ ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں. اس سے آگے ہمارے پاس استثان آتا ہے. استثان کے لٹرل میننگ آتے ہیں کہ کسی کو پریفر کرنا، سم تھنگ ٹورڈز وچ ون از انکلائنڈ. ٹیکنیکلی استثان کا مطلب احسان سے نکلا ہے نا. استثان جورسٹک پریفرنس، کسی کو پریفر کرنا، احسان کرنا. ٹیکنیکلی ایکسیپشن ٹو اے جنرل پرنسپل، یہ ایک جنرل پرنسپل سے ایکسیپشن ہے. اسٹیبلش تھرو انالوجی، یہ بھی قیاس سے ڈرائیو کی گئی ہے. یہ جو باقی تمام آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ قیاس سے آگے اجماع ڈرائیو ہوا ہے، کیونکہ قیاس کی وہ ایک پلورل چیز ہے اجماع. ٹھیک ہے، تو اس کے باقی جتنے بھی ہم سورسز ایکچولی پڑھیں گے وہ اسی سے، قیاس سے ڈرائیو ہوئے ہیں. قیاس سے، اجماع سے، یا پھر کہہ لیں کہ ڈائریکٹ قرآن و سنہ سے، ڈیوائن لا سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرائیو ہوئے، کیونکہ قیاس اور اجماع وہ بھی تو ڈیوائن لا سے ہی ڈرائیو کیے گئے ہیں نا. So technically exception to a general principle established through analogy provided stronger evidence is available. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مطلب میں نے موبائل نہیں خریدا ہوا، میرے پاس موبائل یا کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو میں اس کی آگے کانٹریکٹ نہیں کر سکتا کسی بندے کے ساتھ کہ مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں تو جب میں گاڑی خریدوں گا تو وہ میں آپ کو سیل کر دوں گا. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے ہی نہیں، جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم اس کا کانٹریکٹ کریں. اسلامک لا ڈز ناٹ الاؤ دی سیلنگ آف سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ایٹ دی ٹائم آف کانٹریکٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس ایکسیپشن ہمیں کیا دیتا ہے کہ ہمیں کانٹریکٹ آف ہائر کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اسلامک لا کانٹریکٹ آف اجارہ کی یا کانٹریکٹ آف ہائر کی ہمیں اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. کیوں اجازت دیتا ہے؟ بٹ دی کانٹریکٹ آف ہائر یعنی کہ اجارہ کی اجازت دیتا ہے ہمیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انٹرڈ انٹو دی سیم کانٹریکٹ. قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی طرح کا سیم ایک کانٹریکٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی اجارہ کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی ہائر کی، اس سے پہلے کہ انہیں اپنی وراثت ملتی، انہوں نے اپنا اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ایک اگلے ایک بندے کے ساتھ بنایا تھا. سیم ایز دی ایگزامپل آف مرڈر ان کیس آف سیلف ڈیفینس. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قتل کی معافی نہیں ہوتی، قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی کہ اگر کسی نے قتل کیا ہی مسٹ بی ہینگڈ اور ہی مسٹ بی پنشڈ اکارڈنگلی. جبکہ اسلامک لا ہمیں اس کے اندر ایک ایکسیپشن دیتا ہے کہ اگر آپ سے قتل ہو گیا لیکن آپ نے انٹینشنلی نہیں کیا، ان انٹینشنلی آپ سے قتل ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ آپ اپنے آپ کو بچا رہے تھے،
ٹھیک ہے، آپ خود کی پروٹیکشن کر رہے تھے، لیکن اس پروٹیکشن میں خود کو بچاتے بچاتے اگلا بندہ آپ سے قتل ہو گیا، جو کہ آپ کو مارنے کا عزم رکھتا تھا، آپ کو مارنے کی نیت رکھتا تھا، آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، ان انٹینشنلی آپ سے اس کا قتل ہو گیا. ٹو مرڈر از اے کرائم ایکسیپٹ اف اٹ از ڈن ان کیس آف سیلف ڈیفینس. اگر وہ سیلف ڈیفینس میں کیا گیا ہے تب مرڈر کے لیے آپ کے اندر ایک استحسان، ایک ایکسیپشن ملتی ہے اسلامک رولز میں، کہ اگر جورسٹ چاہے تو وہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے سیلف ڈیفینس کے اندر ہی واقعتاً قتل کیا، آپ کی انٹینشن نہیں تھی اگلے بندے کو مارنے کی، تو اسلامک لا اس چیز کی کنسیشن دیتا ہے، اس چیز میں استحسان کریٹ کرتا ہے، پریفرنس کریٹ کرتا ہے کہ جو قاتل ہے جس نے ان انٹینشنلی قتل کیا اسے معاف کر دیا جائے. اس سے آگے ہمارے پاس استصباح اور اباحہ آتا ہے. استصباح اور اباحہ سے پہلے یعنی پریزمپشن آف کنٹینیوٹی سے پہلے ہم مقاصد شریعہ بیان کر لیتے ہیں کہ مقاصد شریعہ بیسیکلی کیا ہوتا. مقاصد شریعہ یعنی کہ پرپزز آف اسلامک لا. جو جورسٹ تھے الغزالی، انہوں نے شریعہ کے اندر سے ڈسکور کیا کہ جو شریعت ہے نا، جو قرآن اور سنہ ہے، وہ بیسیکلی 5 چیزوں کے گرد ریوالو کرتی ہے. مقاصد شریعہ کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جورسٹ کہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ جو اسلامک لا ہے یا جو جسے ہم کہیں ڈیوائن لا ہے، وہ بیسیکلی 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. وہ 5 چیزیں ڈرائیو کرتا ہے. اس کا مقصد 5 چیزوں کی حفاظت ہے. انہیں وہ ترتیب دیتا ہے کہ ترتیب سے اسلام یہ جو ڈیوائن لا ہے وہ 5 کن چیزوں کو کس کے اوپر پریفر کرتا ہے. انہوں نے اسے پرپزز آف اسلامی شریعہ کا نام دیا، یعنی کہ ڈیوائن لا کا، جسے اردو میں مقاصد شریعہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شریعہ ہے نا، جو اسلامک لا ہے، اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ پریزرویشن آف ریلیجن، حفظ الایمان، کہ ریلیجن کی حفاظت کرنا. کہ اسلام کا ڈیوائن لا کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ حفظ الایمان، ریلیجن کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا. دوسرے نمبر پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ حفظ النفس، یعنی کہ اپنے دوسرے نمبر پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا دوسرا یعنی کہ شریعہ کا، اس ڈیوائن لا کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پریزرویشن آف لائف، زندگی کی حفاظت کرنا. ایک یہ جنرلی یہ پبلک انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پبلک انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں اوور پرائیویٹ انٹرسٹ. بھی انسان کے ذاتی مقصد کے اوپر ایک پبلک انٹرسٹ کو جو شو کرتے ہیں. یہ جو مقاصد شریعہ ہیں یہ پبلک انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں، جس کے اندر پہلا آ جاتا ہے اس کا مقصد کہ پریزرویشن آف ریلیجن. دوسرا آ جاتا ہے پریزرویشن آف لائف. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پریزرویشن آف پروجنی. چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے پریزرویشن آف انٹلیکٹ. اور 5ویں نمبر پہ پریزرویشن آف ویلتھ. امام غزالی کہتے ہیں کہ اسلامک لا جو ڈیوائن لا ہے وہ ان 5 مقاصد کے گرد راؤنڈ اباؤٹ کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر سب سے پہلے آپ لوگوں نے حفظ الایمان کرنا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے بھی بے شک آپ کو اپنی لائف گنوانی پڑے، اپنی زندگی گنوانی پڑے. پروجنی یعنی کہ اپنے نفس کو ختم کرنا پڑے، یا اپنی انٹلیکٹ، آپ کی عقل بھی آڑے نہ آئے. جب بات ایمان کی آ جائے، جب بات ریلیجن کی آ جائے، تب آپ کی عقل بھی آڑے نہ آئے. یا پھر ویلتھ، آپ کی دولت، آپ کا لالچ، آپ کے ذہن میں لالچ نہ پیدا ہو. ایمان کے اوپر آپ نے، اپنے ریلیجن کے اوپر، اپنے جو آپ کا ہے مذہب ہے اس کے اوپر آپ نے باقی 4 چیزوں کو قطعاً کسی بھی چیز کے اوپر ایمان کو کسی بھی چیز کو ایمان کے اوپر فوقیت نہیں دینی. سب سے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جس کے گرد جو مقاصد شریعہ ہیں، پرپزز آف اسلامک لا ہیں، ڈیوائن لا ہیں، جو اس کے اندر آ جاتا ہے لائف. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے زندگی، کہ آپ نے زندگی کی حفاظت کرنی ہے.
اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے پھر بے شک آپ کو اپنی پروجنی اپنا نفس قربان کرنا پڑے، اپنی انٹلیکٹ عقل قربان کرنی پڑے یا دولت لگانی پڑے، لگا دو۔ تیسرے نمبر پہ وہ حفظ النفس کی بات کرتے ہیں، چوتھے نمبر پہ وہ عقل کی بات کرتے ہیں، اور 5 نمبر پہ مال کی۔ وہ بیسیکلی 5 مقاصد شریعہ دیتے ہیں کہ ان 5 مقاصد شریعہ کے ارد گرد اسلامک راؤنڈ اباؤٹ کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی پبلک انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم اگزامپل ایسے لیتے ہیں کہ اگر اف سم ون از کلنگ وائل روبری، کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالنے کے وقت اگر آپ اسے کوئی چیز نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مار دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی زندگی دولت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، درس دیتا ہے ہمیں اس چیز کا کہ آپ کی زندگی دولت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دولت کو قربان کر دو، دولت کو دے دو، اپنی زندگی بچاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے ریلیجن کے آپ کے مذہب کی اگر آپ کا مذہب اور آپ کی زندگی مقابل آ جاتے ہیں کہ ایک چیز کو بچانا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے پریزرو یور ریلیجن، اپنے مذہب کی حفاظت کرو۔ بیسیکلی یہ 5 مقاصد شریعہ تھے، ایمان جس کے اندر ریلیجن، لائف، پروجنی، انٹلیکٹ اور ویلتھ آ جاتا ہے۔ ویلتھ سب سے لاسٹ میں ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپر والی 4 چیزیں نہیں ہیں تو مطلب آپ ریلیجن آپ جا رہا ہے ریلیجن کے اوپر باقی 4 یعنی کہ لائف، پروجنی، انٹلیکٹ اور ویلتھ قربان کر دو۔ اور جب بات لائف کی آ جائے تو لائف کے اوپر لیکن اگر بات پبلک انٹرسٹ کی آ جائے گی نا، اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بات پبلک انٹرسٹ کی آ جائے گی تو آپ اپنی لائف کے لیے ریلیجن بھی قربان کر سکتے ہو۔ یہ بیسیکلی 5 ترتیب ایسے ہے، لیکن اگر بات زندگی کی آ جائے گی یا پبلک انٹرسٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر بات آپ کی زندگی پہ آ گئی ہے تو آپ بے شک اپنے ایمان سے مکر جاؤ، کیونکہ اس ٹائم آپ کی زندگی کی بات آ گئی ہے خود کو بچانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مکر جانا ہے، کہ وقتی طور پہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اسلام ہمیں یہ کیا کہتے ہیں پریفر کرتا ہے، ہمیں استحسان کرتا ہے، ہم پہ ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے۔ خیر اس کے آگے استثباء اور اباحہ آ جاتا ہے۔ استثباء اور اباحہ میں پریزمپشن آف کنٹینیوٹی، استثباء اور اباحہ میں ہم یہ ڈیل کرتے ہیں کہ ہر چیز استثباء اور اباحہ میں یعنی کہ پریزمپشن آف کنٹینیوٹی میں یہ چیز ڈیل کرتی ہے کہ ہر وہ چیز نمازوں کے علاوہ، آپ کی پریئرز کے علاوہ، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جائز ہے جب تک کہ اسلامک لا اس سے منع نہیں کر دیتا۔ ایوری تھنگ این ایگزسٹنگ رول ول پریویل unless overruled through the source of Islamic law۔ اسلامک لا اس چیز سے منع نہیں کر دیتا تب تک ہر وہ چیز اوکے ہے، ہر وہ چیز کی جا سکتی ہے جب تک کہ اسلامک لا اسے اوور رولڈ نہیں کی کرتا۔ ایوری تھنگ از پرمیزیبل، ہر چیز کرنا، یہ آپ کی روزمرہ کی انسان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کا اسلامک لا جس کے اندر آپ کو منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ جب کہ اگر بات نمازوں کی آ جاتی ہے، پریئرز کی آ جاتی ہے، تو تب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تب اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی کہ فرض کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دن میں 5 کی بجائے 6 پڑھیں گے، یا ہم پہ 5 نہیں 4 فرض کی گئی ہیں نعوذ باللہ، یا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فجر کی 2 نہیں، یا پھر ظہر کے بارے میں ظہر کی 4 نہیں 3 پڑھوں گا، یا میں ظہر کی 4 رکعت فرض نہیں 5 رکعت فرض پڑھوں گا، یا ان کی جتنی تعداد ہمیں بتائی گئی ہیں اتنی ہی پڑھنی ہے، اس سے کم یا زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے روزمرہ کے کام کے اندر اگر آپ کسی قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اسلام نے منع تو نہیں کیا، اس کے بارے میں اسلام نے منع تو نہیں کیا، یا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب تک وہ چیز اوور رولڈ نہ ہو گئی ہو، جب تک اسلامک لا سے منع نہ کر چکا ہو، یہ تو ایک چیز ہے نا کہ اگر اسلامک لا سے کر ہی منع چکا ہے تب تو وہ منع ہے، لیکن اگر اسلامک لا کے اندر آپ کو اس چیز کا کوئی نہیں ملتا، وہ بالکل ایک نیو بزنس ہے جس کا اسلامک لا کے اندر کوئی نہیں ملتا ایویڈنس، ٹھیک ہے، اور وہ پبلک انٹرسٹ میں بھی ہے، تب وہ جائز ہے حتیٰ کہ اسے اسلامک لا منع نہ کر دے۔ اس سے آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے مسئلہ مرسلہ۔ مسئلہ مرسلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ مرسلہ بھی ایکچولی ایک قیاس کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اب علماء اکرام کو ایک تشویش پڑ گئی کہ دیکھو اگر ایک قتل کے اندر ایک ہی شخص ملوث ہوگا تو ظاہر ہے اسے
سزا اسے ہینگ کر دیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی، اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا، تختے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی شخص کے قتل کے اندر 100 لوگ ہوں گے یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایکسٹینشن کریٹ کی کہ اگر ایک بندہ ایک شخص کے قتل میں ملوث ہے تو اسے تو ہینگ کیا ہی جائے گا، لیکن اگر ایک شخص کے قتل کے اندر 100 لوگ بھی ملوث ہوں گے، ان 100 کے 100 کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو اس ایک شخص کو دی جائے گی جس نے قتل کیا ہوگا۔ اٹس پرپز از ٹو پریزرو دی پرپز آف اسلامک لا، یعنی کہ اسلامک لا کے پرپزز کو جو ہم نے مقاصد ڈیوائن لا پڑھا ہے، مقاصد شریعہ پڑھے ہیں، انہیں پریزرو کرنے کے لیے اس کا آبجیکٹیو ہے کہ وہ پہلے پریزرویشن آف ریلیجن، پریزرویشن آف لائف کو، پریزرویشن جو کہ سیکنڈ نمبر پہ آتا تھا، پریزرویشن آف لائف کی بقا کے لیے، اسے بچانے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے اس کا مرسلہ کا مطلب اس کی بنیاد رکھی گئی، جسے ایکسٹینڈڈ انالوجی کہتے ہیں کہ ایک شخص کے اگر قتل میں 100 لوگ بھی ملوث ہوں گے تو ان 100 کے 100 لوگوں کو وہی سزا دی جائے گی جو اس ایک شخص کو دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب ایک شخص کے قتل کے اندر اگر 100 ہو گئے تو اب بھی انہیں تھوڑی تھوڑی سزا دے دو کیونکہ اب مرا تو ایک شخص ہے۔ نہیں، سوسائٹی کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، پبلک انٹرسٹ کو پریزرو کرنے کے لیے، اسلامک لا کا جو مقاصد شرعیہ ہیں انہیں پریزرو کرنے کے لیے مرسلہ ایکسٹینڈڈ انالوجی کا تعارف ہوا، جو کہ ایک سورس آف اسلامک لا ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس قول صحابی آ جاتا ہے کہ صحابی کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے دیدار کیا ہو، نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، ظاہری دیدار کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایکسیپٹنس کیا ہے ایز اے سورس آف لا، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ کرام نے علم سے مستفید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر بھی تھے، لیڈر بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسوسیشن تھی، کلوزنس تھی، قربت تھی، انہوں نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، تو وہ اسلام کے اسپرٹ کو، اسلام کے جذبے کو، اسلام کی جو بنیاد تھی، جو روح ہے، اسے سمجھتے تھے، تو ان کے اقوال ایک اہمیت رکھتے ہیں ایز اے سورس آف لا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سیکنڈری سورس آف لا ہے ان کے، اگر یہ بھی ایک قسم کا قیاس کہہ لیں، قیاس ہے، لیکن اگر قول صحابی ہو تو قول صحابی ایک بیسک بنیاد ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک بیسک ایک دلائل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ صحابی کا قول بھی یہ تھا، اس طرح کے جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر نے فلاں موقع پہ ایسے فرمایا، تو اس کو بنیاد رکھتے ہوئے اوپینین آف کمپینین یعنی کہ صحابہ کرام کے جو قول ہیں وہ بھی ایک ایز اے سورس آف لا کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے آگے ہمارے پاس بلاکنگ دی لیگل مینس ٹو این اللیگل اینڈ، کہ ایسی چیز جو کہ خود تو حرام نہیں ہے، خود تو منع نہیں ہے، ہارمفل نہیں ہے، لیکن اس سے جو بائی پروڈکٹ آ رہا ہے، اس سے جو آؤٹ کم آ رہی ہے وہ حرام ہے یا پھر وہ اللیگل ہے۔ جیسے اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ پاپیز کا پودا، کلٹیویشن آف پاپیز، یہ خود تو اللیگل نہیں ہے، نہ یہ ہارمفل ہے، لیکن یہ اس کی زیادہ تعداد ہیروئن بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک بیسک چیز ہے جس کے بغیر ہیروئن بن ہی نہیں سکتی، ہیروئن کا نشہ بن ہی نہیں سکتا۔ پاپیز کی کلٹیویشن کے اوپر کو اللیگل کیا گیا ہے، اس کے اوپر روک تھام کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ پاپیز کی کلٹیویشن کی جائے، کیونکہ یہ ایک بنیادی عنصر ہے ہیروئن بنانے کے لیے، اگر یہ کلٹیویٹ ہوگی تو لوگ ہیروئن بنائیں گے۔ ذات خود پاپیز ہارمفل نہیں ہے، اللیگل نہیں ہے، لیکن یہ ایک مین چیز ہے، بنیادی عنصر ہے، اس وجہ سے اسے بھی منع کیا۔ اب آپ اس کے مطلب سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، بلاکنگ دی لیگل مینس کہ ان لیگل ذرائع کو بھی بند کر دینا، ٹو این اللیگل اینڈ جن کا اختتام جو ہو اللیگل ہو، ہارمفل ہو۔ اس سے آگے ہمارے پاس عرف آ جاتا ہے، عرف جسے انگلش میں کسٹم کہا جاتا ہے، یہ ایک طرح سیم ہی ہے جس طرح کا ویسٹرن کسٹم ہے، ویسٹرن کسٹم جس طرح ایز اے سورس آف لا، یہ بھی اس طرح ایز اے سورس آف اسلام ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ایک اسلامک کسٹم ہے، اسلامک کسٹم کے اندر وہی چیز ایز اے سورس آف لا ہوگی جو ڈیوائن لا سے، جو اسلام اور قرآن اور سنہ کے ساتھ کانفلکٹ نہ کرتے ہوں، کسی بھی طرح کانفلکٹ نہ کرتا، وہی کسٹم ایز اے سورس آف لا ہوگا۔ ہیومن جورسٹ جو مسلم جورسٹ تھے وہ شروع سے ہی کسٹم کو ایز اے سورس آف لا کنسیڈر کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کوئی فوکس نہیں دیا، لیکن لیٹر بعد میں آنے والے
جورس نے اسے امپورٹنس دی، اسے ایز اے سورس آف لا کے طور پہ متعارف کروایا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ جو جورسپروڈنس ہوتا ہے وہ جورسپروڈنشیا سے نکلا ہے۔ جورسپروڈنس کا مطلب نالج آف لا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ استثناء وہ پروسیس ہے جس کے تھرو ایک نیو ایشو کا سلوشن نکالا جاتا ہے، انسانی انٹلیکٹ استعمال کرتے ہوئے، انسان قیاس کرتے ہوئے، لاجک استعمال کرتے ہوئے، لیگل لاجیکل ریزننگ استعمال کرتے ہوئے، جب مسلم اسکالرز اپنی انٹلیکٹ استعمال کرتے ہوئے اصول فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سلوشن اخذ کرتے ہیں، وہ تمام پروسیس، وہ تمام جو وے ہوتا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں، اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور مجتہد وہ شخص ہوتا ہے جو اجتہاد کرتا ہے، جب وہ مسلم اسکالر، وہ مسلم کوالیفائڈ اسکالر جو اجتہاد کرتا ہے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ اصول الفقہ کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اصول الفقہ کیا تھے؟ اصول الفقہ وہ اصول ہیں، وہ قوانین ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ میتھڈولوجی ہے جنہیں بنیاد رکھتے ہوئے نیو ایشو کا سلوشن ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورسز آف اسلامک لا پڑھے کہ اس کے اندر دو طرح کے ہیں، ایک سیکنڈری سورسز، پرائمری سورسز ہے، دوسرے سیکنڈری سورسز ہے۔ پرائمری سورسز کے اندر قرآن اور سنہ آ جاتا ہے، جس کے اندر اہل حدیث ہیں، وہ مانتے ہیں کہ جسٹ پرائمری سورسز ہی سورس ہیں، سورس آف اسلامک لا کا۔ جبکہ فقہ حنفیہ کے نزدیک جو قیاس اور اجماع ہے، یعنی کہ انالوجی ہے، کنسنسس آف اوپینین ہے، وہ بھی پرائمری سورسز میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس یہ پرائمری سورسز ہیں، باقی تمام 6 جو پیچھے بچ جاتے ہیں وہ کیونکہ قیاس اور اجماع کی ایکسٹینشنز ہیں تو وہ سیکنڈری سورسز میں فال کرتے ہیں۔ لیکن باقی جو امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں اور امام مالک کے نزدیک جو ان سے قرآن اور سنہ ہی جسٹ پرائمری سورسز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈیوائن سورسز ہیں، ڈیوائن لاز ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی 8 بچتے ہیں وہ تمام سیکنڈری سورسز ہیں۔ اس کے اندر ہم نے قیاس کا پڑھا کہ قیاس ایک نیو ایشو کا ایز پرانے قرآن یا سنہ کے اندر سے جو ایشو موجود ہے، جس کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں، اس کا انڈر لائن کاز، اس کے باعث نکال کے ہم ایک نیو ایشو کا سلوشن نکالتے ہیں، جو جورس اس کا سلوشن نکالتے ہیں انڈر لائن کاز کو بنیاد رکھتے ہوئے، جس کے اندر ہم نے وائن کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اس سے قیاس کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہم نے پھر اجماع کی بات کی کہ جب ایک قیاس کے اوپر ایک اس سلوشن کے اوپر تمام علماء وقت راضی ہو جائیں تو وہ اجماع کہلاتا ہے۔ اس سے آگے ہم نے استثناء کی بات کی، احسان کرنا، کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے، جیسا کہ قتل کی ہم نے بات کی کہ اگر آپ نے ان انٹینشنلی اپنے ڈیفینس میں قتل کیا ہے تو وہ ایک ایکسیپشن ہے، لیکن اگر آپ نے انٹینشنلی قتل کیا ہے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ اسلام ایک کو ایکسٹینشن دیتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ہائر کی، اجارہ کی بات بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پریزمپشن آف کنٹینیوٹی کی بات کی کہ ہر وہ چیز جائز ہے جب تک اسلامک لا اسے ایوری تھنگ از پرمیزیبل انٹل ڈینائڈ بائی دی اسلامک لا۔ اس کے آگے ہم نے مرسلہ کی بات کی، استصحاب اور اباحہ کی بھی بات کی، قیاس کی بات کی۔ اس میں مین چیز جو ہماری رہ گئی ہے وہ ہے کہ سنہ جو صحیح سنہ کے اندر احادیث کو سنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث کے اندر جو احسن احادیث ہے اس کی 2 قسمیں ہیں جو بنیادی طور پہ، ایک ہوتی ہے حدیث متواتر، ٹھیک ہے، ایک حدیث متواتر ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے خبر واحد۔ اب حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے اور خبر واحد کون سی ہوتی ہے؟ حدیث متواتر جسے حدیث مشہور بھی کہتے ہیں، جب ایک ہی حدیث ایک گروپ کے تھرو گروپ بائی گروپ کوٹ کی جا رہی ہو، مطلب پہلے ایک گروپ نے سنی، چند لوگوں نے سنی، انہوں نے پھر آگے چند لوگوں سے ڈسکس کی، پھر انہوں نے آگے چند لوگوں سے ڈسکس کی، تو مطلب اس کا ایک، اور جن لوگوں نے ڈسکس کی ان کے وہ ایک کریکٹرفل انسان تھے، کیونکہ ہم جانتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر احادیث لکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ بعد میں تبع تابعین نے، حضور کے بعد صحابی آتے ہیں، صحابہ اکرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین نے احادیث لکھنے کا کام انجام دیا، جس کے اندر صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح مسلم وغیرہ لکھی گئی۔ تو انہوں نے کچھ اصول بنائے احادیث کو لکھنے کے کہ کن احادیث کو کس درجے میں رکھا جائے۔ تو وہ لوگ وہ احادیث جن کے اندر ایک گروپ بائی گروپ جو آگے تک آئیں ان تک تبع تابعین تک،
ٹھیک ہے، اور وہ تمام لوگ کریکٹرفل انسان تھے، تو اس حدیث کو حدیث متواتر یا حدیث مشہور کہتے ہیں. وین a حدیث از کوٹڈ بائی مینی پیپل ود فل اتھینٹسٹی، اور اس کی فل اتھینٹسٹی مطلب انہوں نے جو اصول بنائے تھے وہ جنہوں نے کوٹڈ کی وہ ان اصولوں پہ پورے اترتے ہیں، تب اس حدیث کو حدیث متواتر یا مشہور کہتے ہیں. خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے جو ایک سنگل پرسن کے تھرو، ایک سنگل پرسن نے آگے ایک سنگل پرسن کو بیان کی، مطلب وہ ایک سنگل پرسن چین چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ اتنی مشہور حدیث نہیں ہوتی، ایک سنگل پرسن حدیث چلی آ رہی ہوتی ہے، اسے ایک خبر واحد کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.